السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ہم نے نواصب و جوازم کی بحث، اس کی گردان اور اس کی وجہ سے فعل مضارع میں ہونے والی تبدیلیوں کو پڑھا۔ آج ہم لام تاکید بانون ثقیلہ یا لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مضارع پڑھیں گے، یعنی کہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کچھ حروف کو داخل کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے تاکید پیدا کر کے کلام عرب میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مصنف اس کی گردان کو بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ زبان زد ہو جائے اور آپ اس کو خوب اچھی طرح پہچان لیں۔ جان لیجئے کہ نون تاکید دو نون ہوتے ہیں، ایک نون ثقیلہ اور ایک نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ یعنی کہ تشدید والا نون اور نون خفیفہ جو ساکن ہوتا ہے، دونوں کے دونوں فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع کے آخر میں، فعل مضارع کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک لام تاکید ہوتا ہے جو فعل مضارع کے شروع میں داخل ہوتا ہے، وہ بھی تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ نون ثقیلہ جو ہے وہ فعل مضارع کے تمام تر صیغوں میں داخل ہوتا ہے، جبکہ نون خفیفہ یہ فعل مضارع کے صرف 8 صیغوں میں داخل ہوتا ہے اور 6 صیغوں میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ 6 صیغے وہ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں اور 2 جمع مؤنث کے صیغے جو مبنی ہوتے ہیں ان پر نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ 6 صیغوں میں داخل نہیں ہوتا ہے، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث کے صیغے۔ ترجمہ دیکھیے، فرمایا برائے تاکید الفعل مضارع لام تاکید مفتوحہ و نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ میں آید۔ فعل مضارع میں تاکید کے لیے لام تاکید مفتوحہ اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ آتا ہے۔ لام در اول و نون در آخر داخل میں شود، لام شروع میں اور نون آخر میں داخل ہوتا ہے۔ و نون و ثقیلہ مشدد باشد و در ہما سیغ میں آید، اور نون ثقیلہ مشدد ہوتا ہے اور وہ تمام صیغوں میں آتا ہے۔ و خفیفہ ساکن، اور نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے۔ و در تثنیہ و جمع مؤنث نمی آید، اور تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغے میں نہیں آتا ہے۔ و در باقی سیغ میں آید، اور باقی صیغوں میں آتا ہے۔ اب یہ نون تاکید خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو، ان کے دخول سے فعل مضارع میں کچھ حذف ہوتا ہے، کچھ حروف، کچھ حرکات کو حذف کر دیا جاتا ہے، مناسب حال الفاظ، حروف و حرکت کو حذف کیا جاتا ہے۔ اس کا بیان یہاں پر آ رہا ہے۔ تو وہ 5 صیغے یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان کا ماقبل مفتوح ہو جاتا ہے اور آخر میں نون ثقیلہ داخل ہوتا ہے، شروع میں لام تاکید ہوتا ہے۔ تو آخر کا جو لام کلمہ ہے اس پر ہم فتحہ دے کر پڑھیں گے۔ نون تاکید کو داخل کرنے کے بعد نون تاکید، مثال کے طور پر یفعلو تھا، ہم اس پر لام داخل کیے، لیفعلو ہوا، اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ داخل کر دیے، لیفعلن پڑھیں گے، علن نہیں، کیونکہ ان صیغوں میں نون تاکید کے داخل ہونے کے بعد ان کا آخر لام کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہو جاتا ہے۔ تو اب ہو جائے گا لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن۔
یہ 5 صیغے ہو گئے، باقی رہ گئے 9 صیغے۔ ان میں سے 7 صیغے جو ہیں، 4 صیغے جو ہیں تثنیہ کے، ان کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیں گے، نون اعرابی گرے گا اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ داخل ہو جائے گا، تو اب ہو جائے گا لیفعلان لتفعلان۔ اصل میں تھا یفعلانی، لام شو میں داخل کیے لیفعلانی ہوا، نون اعرابی جو آخر کا نون ہے اس کو گرا دیے، لیفعلا ہو گیا۔ اب نون تاکید ثقیلہ مشددہ داخل کر دیے تو ہو گیا لیفعلانی۔ اسی طرح تفعلانی تھا، لام داخل کیا، آخر سے نون کو حذف کیا اور پھر نون تاکید ثقیلہ داخل کر دیے، لتفعلانی ہو گیا۔ تو 5 صیغے اور یہ 4 صیغے، 9 صیغے ہو گئے۔ اب باقی رہ گئے 5 صیغے۔ تو جمع مذکر غائب اور حاضر کا صیغہ، یعنی کہ یفعلون اور تفعلون، ان کے آخر سے بھی نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ نیز یہ کہ ان کے یفعلون میں جو واو ہے اور تفعلون میں جو واو ہے، ان کے واو کو بھی گرا دیتے ہیں اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ کو لے آتے ہیں۔ ہاں، لام کلمہ کو جو ضمہ ہے یفعلون کے لام کو، تفعلون کے لام کو، اس ضمہ کو باقی رہنے دیتے ہیں تاکہ واو کے حذف ہونے پر وہ ضمہ دلالت کرے، وہ بتلائے کہ یہاں سے واو محذوف ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھیے یفعلون تھا، لام داخل کیے، لیفعلون ہوا، آخر سے نون اور واو کو گرا دیے، لیفعلو ہو گیا، نون تاکید ثقیلہ مشددہ لے آئے، لیفعلن ہو گیا۔ یہی حال تفعلون کا ہے، لام داخل کیے، واو اور نون کو حذف کیا اور نون تاکید ثقیلہ لے آئے، لتفعلن ہو گیا۔ واحد مؤنث حاضر تفعلین کا صیغہ، اس میں بھی وہی کرنا ہے کہ نون اعرابی جو ہے اسے آخر سے حذف کر دینا ہے اور پھر اس سے پہلے جو یا ہے اسے بھی حذف کر دینا ہے اور جو کسرہ ہے اسے باقی رہنے دینا ہے تاکہ وہ کسرہ بتلائے کہ یہاں سے یا حذف کیا گیا ہے۔ تو تفعلین تھا، لام داخل کیجئے، لتفعلین ہوا، یا اور نون کو حذف کر دیجئے اور نون ثقیلہ لے آئیے، لتفعلن ہو جائے گا۔ 9 اور 3 12 صیغے ہو گئے۔ 5 صیغوں میں ہم نے بتلایا کہ آخر کے لام کلمہ کو فتحہ دے دینا ہے یفعلو تفعلو میں، تو لیفعلن لتفعلن ہو جائے گا۔ تثنیہ کے 4 صیغوں سے نون اعرابی کو حذف کر کے نون ثقیلہ کو لے آنا ہے اور پھر اس کے بعد جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغے میں بتلایا کہ نون کو حذف کرنا ہے، واو کو حذف کرنا ہے، جمع واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا کو حذف کرنا ہے اور نون ثقیلہ کو لے آنا ہے۔ اب باقی رہ گئے 2 صیغے جمع مؤنث کے صیغے، یفعلنا اور تفعلنا۔ ان میں حذف کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ یفعلنا کے بعد ایک نون کو، ایک الف کو بڑھا کر کے اس کے بعد نون ثقیلہ لے آنا ہے۔ یفعلنا تھا، یفعلنانی، یفعلنانی، اس میں سے کچھ حذف نہیں کرنا ہے۔ تو یفعلنا تھا، لام داخل کیجئے، لیفعلنا ہوا، الف بڑھائیے، لیفعلنا اور آخر میں نون ثقیلہ لے آئیے، لیفعلنانی۔ یہی حال تفعلنا کا ہے، ہو جائے گا لتفعلنانی۔ یہ تو ہو گیا ثقیلہ کا معاملہ، نون تاکید ثقیلہ، اور نون تاکید خفیفہ جو ہے اس کے 8 ہی صیغے آتے ہیں۔ بتلایا گیا کہ 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے جو یفعلنا اور تفعلنا ہیں، ان میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ تو 8 صیغے جو باقی رہ گئے ان میں نون خفیفہ اسی طرح داخل ہوتا ہے جس طرح نون ثقیلہ داخل ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ جہاں جہاں فتحہ کرتا ہے ما قبل کو، وہاں وہاں یہ بھی فتحہ کرے گا، اور جہاں جہاں نون ثقیلہ جو ہے وہ واو کو گراتا ہے، یا کو گراتا ہے، وہاں وہاں خفیفہ بھی گرائے گا۔ ترجمہ دیکھیے،
ما قبل نون ثقیلہ در یفعل و تفعل و افعل و نفعل مفتوح می شود. یفعل اور تفعل اور افعل اور نفعل میں نون ثقیلہ کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے. و نون اعرابی در صیغ تثنیہ و جمع مذکر و واحد مؤنث حاضر میں افتد. اور تثنیہ کے صیغوں، جمع مذکر اور واحد مؤنث کے صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے. پس الف تثنیہ باقی می ماند، تو الف تثنیہ باقی رہتا ہے. و نون ثقیلہ بعد آ مکسور می گردد، اور نون ثقیلہ اس کے بعد مکسور ہو کر آتا ہے. چون لیفعلانی، جیسے لیفعلانی. واو جمع مذکر و یائے مؤنث حاضر میں افتد. جمع مذکر کی واو اور واحد مؤنث حاضر کی یا گر جاتی ہے. و ضمہ ما قبل و کسرہ ما قبل یا باقی میماند، اور ما قبل کا ضمہ اور یا کے ما قبل کا کسرہ باقی رہتا ہے. یہ یفعلون اور تفعلون میں نون اعرابی کے گرنے کے بعد واو جمع یفعلون اور تفعلون سے گر جاتا ہے، وہی بتلا رہے ہیں. اور تفعلینا واحد مؤنث حاضر سے یائے جمع بھی گر جاتی، یا بھی گر جاتی ہے، وہی چیز یہاں پہ بتلایا. تو کہا واو جمع مذکر و یائے مؤنث حاضر میں افتد. جمع مذکر کی واو اور مؤنث حاضر کی یا گر جاتی ہے. و ضمہ ما قبل واو و کسرہ ما قبل یا باقی میمانت. میں نے بتلایا تھا کہ واو اور یا کا ما قبل کا کسرہ اور ضمہ جو ہے وہ اسی طرح باقی رہتا ہے. وہی فرمایا و ضمہ ما قبل واو، اور واو کے ما قبل کی ضمہ، و کسرہ ما قبل یا، اور یا کے ما قبل کی کسرہ باقی میمانت باقی رہتا ہے. چون لیفعلن لتفعلن، جیسے یفعلون جمع مذکر غائب کا صیغہ اس سے بنائیں گے تو لیفعلن ہو جائے گا، اور تفعلین واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے بنائیں گے تو لتفعلن ہو جائے گا. کس طرح یفعلون تھا، انہوں نے بتلایا کہ نون اعرابی در صیغ تثنیہ و جمع مذکر و واحد مؤنث حاضر میں افتد. تثنیہ اور جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے نون اعرابی گر جاتا ہے. تو یفعلون جمع مذکر ہے تو اس کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا. آگے فرمایا تھا واو جمع مذکر می افتد، جمع مذکر کی واو بھی گر جاتی ہے تو پھر یفعلون کا واو بھی گرا دیے، یفعلو ہو گیا. لام شروع میں ہے لیفعلو، اور آخر میں نون ثقیلہ لائے لیفعلن ہو گیا. چونکہ فرمایا ضمہ ما قبل واو باقی می ماند، ما قبل واو کے ما قبل کا ضمہ جو ہے وہ باقی رہے گا. تو یفعلون میں واو سے پہلے لام پر جو ضمہ تھا لیفعلن جب ہم نے پورا بنا دیا تو وہاں باقی رکھا. یہی حال لتفعلن کا ہے. ودر جمع مؤنث غائب و حاضر میان نون جمع و نون ثقیلہ الف میں آرند. اور جمع مؤنث غائب اور حاضر جو یفعلن اور تفعلن کا صیغہ ہے، میں نے بتلایا کہ اس میں کچھ حذف نہیں کرنا ہے بلکہ ایک الف پڑھانا ہے اور پھر آخر میں نون تاکید داخل کر دینا ہے. وہی فرمایا ودر جمع مؤنث غائب و حاضر، اور غائب و حاضر جمع مؤنث میں میان نون جمع و نون ثقیلہ الف میں آرند. نون جمع اور نون ثقیلہ کے درمیان الف لاتے ہیں تا اجتماع سے نون لازم نہ آید، تاکہ تین نونوں کا اجتماع لازم نہ آئے. دیکھیے اصل میں تھا یفعلنا، اب ہمیں لام تاکید شروع میں داخل کیا لیفعلنا ہوا، اور نون ثقیلہ ہمیں لانا ہے. یفعلنا کے آخر میں نون ثقیلہ لانا ہے. اب اگر یفعلنا ہے اور پھر نون ثقیلہ مشددہ لے آئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مشدد ہوتا ہے وہ دو حرف ہوتا ہے. تو آخر میں تو یفعلنا کے آخر میں نون ہے ہی ہے، اور پھر اگر نون ثقیلہ بغیر کسی فصل کے لے آئیں تو تین نون جمع ہو جائیں گے، ایک تو یفعلنا کا نون اور دو نون ثقیلہ مشددہ کا. تو ان تین نونوں کے اجتماع اور اکٹھا ہونے سے بچنے کے لیے یفعلنا کے نون اور نون ثقیلہ کے نون کے درمیان
الف لے آتے ہیں تاکہ 3 نون اکٹھا نہ ہوں. تو اب بن جائے گا لیفعلنانی، یفعلنا تھا لیفعلنا ہوا، الف اور پھر جو ہے نون ثقیلہ بڑھا دیے تو لیفعلنانی ہو گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں کے نون کو کیوں نہیں گرایا جیسے تثنیہ کے نون کو گرا دیا تھا؟ تو آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ نون جو ہوتا ہے یفعلنا اور تفعلنا کا نون، یہ نون اعرابی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ضمیر کا نون ہوتا ہے اور فعل مضارع جو ہے ان کے ساتھ مبنی ہوتا ہے. یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے، اسی وجہ سے آخر میں آپ پڑھا سکتے ہیں لیکن کچھ حذف نہیں کر سکتے ہیں. فرمایا ودری ہر دو ہم نون ثقیلہ مکسور می باشد، اور ان دونوں میں بھی نون ثقیلہ جو آ رہا ہے وہ مکسور ہوتا ہے. یفعلنانی لیفعلنانی لتفعلنانی. حاصل کلام یہ ہے کہ الف کے بعد اگر نون ثقیلہ ہوگا تو مکسور ہوگا ورنہ مفتوح. وہی فرمایا بالجملہ بعد الف نون ثقیلہ مکسور می باشد. حاصل کلام یہ کہ الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، و دیگر جہاں مفتوح اور دوسری جگہوں میں مفتوح. و نون خفیفہ در غیر تثنیہ و جمع مؤنث حال مثل نون ثقیلہ دارد. اور نون خفیفہ تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغے کے علاوہ میں نون ثقیلہ کی ہی مثل حالت رکھتا ہے. مطلب کیا؟ چونکہ تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں یہ آتا ہی نہیں ہے تو ان 6 صیغوں کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ جو 8 صیغے ہیں ان میں نون ثقیلہ ہی کی طرح یہ بھی آتا ہے. و مضارع بدر آمدن نون ثقیلہ و خفیفہ خاص بمستقبل می گردد. اور مضارع نون ثقیلہ اور خفیفہ کے آنے کی وجہ سے زمانے مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ مضارع حال کی بھی خبر دیتا ہے اور استقبال کی بھی. مضارع زمانے حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، لیکن جب فعل مضارع پر لام تاکید اور نون ثقیلہ نون خفیفہ داخل ہو جائے تو اس صورت میں وہ زمانہ استقبال کے ساتھ ہی خاص ہو جاتا ہے. اب وہاں پہ حال کا احتمال جو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے. آئیے گردانوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں. لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف. فعل مستقبل معروف میں لام تاکید بانون ثقیلہ. لیفعلن لیفعلان لیفعلن لتفعلن لتفعلان لیفعلنان لتفعلن لتفعلان لتفعلن لتفعلن لتفعلان لتفعلنان لافعلن لنفعلن. یہ پورا 14 صیغے ہوئے. مصنف کے اعتبار سے 11 صیغوں والی گردان نہیں، کیونکہ ہم 14 ہی کر کے یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو لیفعلن واحد مذکر غائب کا صیغہ. ترجمہ ضرور کرے گا وہ ایک مرد. 2 تاکید یہاں پر ہے تو 2 بار ضرور کہتے ہیں. ضرور کرے گا وہ ایک مرد. لیفعلان ضرور کریں گے وہ 2 مرد. لیفعلن ضرور کریں گے وہ سب مرد. لتفعلن ضرور کرے گی وہ ایک عورت. لتفعلان ضرور کریں گی وہ 2 عورتیں. اسی طرح اخیر تک ترجمہ کریں گے. مجہول کی گردان. فعل مضارع مجہول میں لام تاکید بانون ثقیلہ، اس کی گردان لیفعلن لیفعلان لیفعلن لتفعلن لتفعلان لیفعلنان لتفعلن لتفعلان لتفعلن لتفعلن لتفعلان لتفعلنان لافعلن لنفعلن. ترجمہ ضرور ضرور کیا جائے گا وہ ایک مرد. ضرور کیے جائیں گے وہ 2 مرد. ضرور کیے جائیں گے وہ سب مرد. اسی طرح اخیر تک. اب خفیفہ کی گردان دیکھ لیں. لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف. لیفعلن صیغہ واحد مذکر غائب. تثنیہ کا اب نہیں آئے گا، چونکہ فرما چکے ہیں کہ تثنیہ کا صیغہ اور جمع مؤنث کا صیغہ میں نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا ہے.
لہذا تثنیہ کو چھوڑیں گے. اب جمع مذکر غائب کا لیفعلن، پھر واحد مؤنث غائب کا لتفعلن، پھر تثنیہ نہیں آئے گا، تثنیہ مؤنث غائب، پھر جمع مؤنث غائب بھی نہیں آئے گا کیونکہ بتا چکے ہیں جمع مؤنث پر نون خفیفہ داخل نہیں آتا ہے. تو اب آئے گا واحد مذکر حاضر لتفعلن، پھر تثنیہ مذکر حاضر نہیں آئے گا، اور پھر جمع مذکر حاضر لتفعلن، جمع واحد مؤنث حاضر لتفعلن، پھر تثنیہ بھی نہیں آئے گا، اور پھر جمع مؤنث حاضر بھی نہیں آئے گا. ڈائریکٹ متکلم کا لافعلن اور پھر جمع متکلم کا لنفعلن. تو اب گردان یوں کریں گے لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لافعلن لنفعلن. مجہول میں لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لافعلن لنفعلن. یہاں پر جا کر فعل مضارع پر نون تاکید خفیفہ اور ثقیلہ کی بحث جو ہے وہ ختم ہو گئی. اختصاراً حاصل کلام سن لے کہ نون تاکید خفیفہ اور نون تاکید ثقیلہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تاکید کے لیے. ان کے ساتھ لام بھی شروع میں داخل ہوتا ہے ضروری طور پر، یہ تنہا داخل نہیں ہوتے ہیں. نون ثقیلہ تشدید والے نون کو کہتے ہیں اور نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے. نون ثقیلہ مضارع کے تمام تر صیغوں میں آتا ہے، جبکہ نون خفیفہ مضارع کے صرف 8 صیغوں میں آتا ہے اور 6 صیغوں میں نہیں آتا ہے. 4 تثنیہ کا اور 2 جمع مؤنث کا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یعنی کہ یفعلنا اور تفعلنا کے صیغے میں. اب نون تاکید یہ داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع میں کچھ حذف کرتا ہے اور کچھ زیادتی کرتا ہے. اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 صیغے یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، ان پر لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل ہوتا ہے تو ان کے آخر میں یعنی کہ لام کلمہ میں مفتوح کر دیتا ہے، اس کو فتحہ دے دیتا ہے. تو اب ہم داخل کریں گے تو لیفعلن پڑھیں گے، لام پہ فتحہ کے ساتھ لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن. 4 صیغے جو تثنیہ کے ہیں ان کے آخر سے، اسی طرح جمع مذکر غائب اور حاضر کے آخر سے، اور واحد مؤنث حاضر کے آخر سے، جس کو 7 صیغوں سے ہم تعبیر کرتے ہیں. ما سبق میں نواسب و جوازم کے بیان میں ہم نے اس کو 7 صیغوں میں شمار کیا تھا. ان کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. تثنیہ کے صیغوں میں نون اعرابی کو گرانے کے بعد نون ثقیلہ آ جاتا ہے اور وہ مکسور ہوتا ہے تو لیفعلانی لتفعلانی ہو جائے گا. جمع مذکر کے صیغے میں نون اعرابی کو گرانے کے بعد واو کو بھی گرا دیتا ہے اور ما قبل میں جو ضمہ رہتا ہے اس کو باقی رہنے دیتا ہے تاکہ وہ واو کے گرے ہوئے ہونے پر دلالت کرے. تو لیفعلن ہو جائے گا یفعلون سے، اور لتفعلن ہو جائے گا تفعلون سے. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تفعلینا، اس میں سے بھی نون اعرابی کو گراتا ہے اور پھر اس کے بعد یا بھی گر جاتی ہے اور ما قبل کا کسرہ باقی رہ جاتا ہے تاکہ وہ یا کے گرے ہوئے ہونے پر دلالت کرے. تو تفعلینا سے لتفعلن ہو جائے گا. اور 2 صیغے جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں ان میں کسی چیز کو گراتا نہیں ہے، کوئی حذف نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کے آخر میں ایک الف بڑھا دیا جاتا ہے. آخر میں ایک الف بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد نون ثقیلہ کو لایا جاتا ہے. تو یفعلنا سے لیفعلنانی اور تفعلنا سے لتفعلنانی ہوگا. نون خفیفہ 8 صیغوں میں آتا ہے اور تثنیہ کے صیغوں میں، اور پھر اسی طرح جمع مؤنث کے 2 صیغے جو ہیں ان میں داخل نہیں ہوتا ہے. باقی 5 صیغوں میں آئے گا تو اسی طرح ما قبل میں فتحہ کر دے گا اور جمع مذکر کے صیغے میں واو بھی گر جائے گا، نون اعرابی بھی گرے گا، ما قبل میں ضمہ رہے گا.
جمع واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یا بھی گر جائے گی، ما قبل میں کسرہ باقی رہے گا۔ جس طرح نون ثقیلہ نے کام کیا تھا وہی کام کرے گا جن 8 صیغوں میں وہ آتا ہے ان میں، اور 6 صیغوں میں نہیں آئے گا۔ یہ اس کا ماحصل ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں در امر و نہیں ہم نون ثقیلہ و نون خفیفہ میں آید، امر و نہیں میں بھی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ آتا ہے۔ ذکر امر بعد ازی خواہد آمد، امر کا ذکر اس کے بعد آئے گا۔ ابھی فی الحال نہیں کا ذکر کر رہے ہیں، چونکہ نہیں کی جو اصل گردان تھی اس کو بتا چکے ہیں، اب نون ثقیلہ اور خفیفہ کو داخل کر کے اس کی گردان لا رہے ہیں۔ اس کے بعد امر کی بحث جو ہے وہ نئے سرے سے آئے گی، کیونکہ بتلا چکے ہیں کہ امر کو انہوں نے پہلے ذکر نہیں کیا ہے، اس کی وجہ وہاں پر انہوں نے ذکر کر دیا تھا۔ نہیں میں جو نون ثقیلہ اور نون خفیفہ داخل ہوتا ہے اس کی صورت بھی وہی ہوتی ہے جو مضارع میں ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ نہیں کے صیغوں میں لام تاکید جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا ہے، صرف نون ثقیلہ داخل ہوتا ہے یا پھر نون خفیفہ داخل ہوتا ہے۔ گردان دیکھ لیں، نہیں معروف با نون ثقیلہ، نہیں معروف نون ثقیلہ کے ساتھ لا یفعلن، ہرگز ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد، نہ کرے، کرے کا ترجمہ ہوگا کیونکہ نہیں ہے، لا یفعل کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ ایک مرد نہ کرے، اب یہاں پر ہرگز داخل کر دیں گے تاکید کے لیے، لا یفعلن، ہرگز ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد، لا یفعلان، ہرگز نہ کرے وہ 2 مرد، لا یفعلن، ہرگز نہ کرے وہ سب مرد، لا تفعلن، ہرگز نہ کرے وہ ایک عورت، لا تفعلان، ہرگز نہ کرے وہ 2 عورتیں، لا یفعلنان، ہرگز نہ کرے وہ سب عورتیں۔ لا تفعلن واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یہاں پر انہوں نے نہیں دیا ہے چونکہ یہ تو 11 کے اعتبار سے چلتے ہیں، ہمیں یاد کرنا ہے 14 کے اعتبار سے، تو یہاں پر لا تفعلن واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی نکالیں گے۔ لا تفعلن، ہرگز نہ کر تو ایک مرد، لا تفعلان، ہرگز نہ کر تم 2 مرد، لا تفعلن، ہرگز نہ کرو تم سب مرد، لا تفعلن، ہرگز نہ کر تو ایک عورت، لا تفعلان، ہرگز نہ کر تم 2 عورتیں، اور لا تفعلنان، ہرگز نہ کرو تم سب عورتیں۔ لا فعلن، ہرگز نہ کروں میں، لا نفعلن، ہرگز نہ کریں ہم سب۔ اسی طرح مجہول کا صیغہ پڑھیں، لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا یفعلنان، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلنان، لا افعلن، لا نفعلن۔ نون ثقیلہ و خفیفہ در فعل مضارع بعد اما شرطیہ ہم میں آید بطریقہ خود، چون اما یفعلن تا آخر و اما یفعلن تا آخر۔ نون ثقیلہ اور خفیفہ فعل مضارع میں اما شرطیہ کے بعد بھی آتا ہے، اسی طریقہ پر جس طرح لام تاکید کے ساتھ آتا تھا، جیسے اما یفعلن اس طرح آخر تک گردان کریں، اور اسی طرح اما یفعلن نون خفیفہ والا آخر تک۔ یہاں تک مضارع کی گردانیں پوری ہو گئیں۔ اب جو گردان آنے والی ہے وہ امر کی گردان ہوگی۔ امر فعل کی تیسری قسم مصنف نے قرار دیا ہے، اور اس میں صرف امر حاضر معروف کو شمار کیا ہے، تو اب اس کی بحث شروع ہوگی۔ یہاں تک فعل مضارع کی بحث جو ہے وہ پوری ہوئی۔ مجلس برکات کے صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 13 کے نصف تک، اس میں ہم نے فعل مضارع معروف کی گردان، مجہول کی گردان پڑھی، پھر اس کے بعد نفی تاکید بلند پڑھا یعنی کہ نواسب میں سے، پھر جوازم کو پڑھا، نفی جہد بلم، نفی جہد بلم کے بعد ہم نے ان وغیرہ کی بحث کو بھی پڑھا، اور پھر نہیں کی گردان، اور پھر ثقیلہ و خفیفہ کی گردان۔ ان تمام گردانوں کو زبان زد کر لینا نہایت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔